अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हो। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा दोस्तों, वैसे जब मैं रिएक्शन बनाती हूँ तो मैं पॉइंट्स जो हैं वो अपने पास, मतलब पूरी बात नहीं लिखती। जो मेन मेरे पॉइंट्स होते हैं, जिन जिन टॉपिक्स के ऊपर मुझे बात करनी होती है, जैसे कि मिसाल के तौर पर भी मुझे नीनू पे बात करनी है, मुझे सितारा के व्लॉग से रिलेटेड बात करनी है, मुझे जो है वो सल्लू से रिलेटेड बात करनी है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे बात करनी है। तो इस तरह जो मैं करती हूँ अपने पास के मेन पॉइंट में लिख लेती हूँ और फिर उसके बाद जो है उन पॉइंट्स को मैं लाइन वाइज डिस्कस करती हूँ। जैसे कि मुझे एक पैटर्न मैंने अपने माइंड में सोच लिया होता है कि मैंने किस पैटर्न से जो है वो बात करनी है। सबसे पहले मैं कौन सी बात जो है वो मेरे लिए अहम है वो पहले करनी है, कौन सी बात जो है वो लंबी है वो आगे चल के करनी है। इस तरह मैं एक पैटर्न जो है वो अपने माइंड में डिसाइड कर लेती हूँ। लेकिन आज इस ब्लॉग का मैंने अभी तक कोई पैटर्न डिसाइड नहीं किया है। बाद में आगे पीछे कर लूँ तो उसके लिए सॉरी है, मतलब सुनने वाले के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप रिएक्शन दे रहे होते हैं और आप उन बातों को एक फ़्लो में नहीं लेकर चल रहे होते हैं और जो बात आप अगले को समझाना चाह रहे होते हैं वो नहीं समझ पाता, आपकी गलत, मैं कहूँगी स्क्रिप्ट ही कह सकते हैं उसको एक तरह से। अगर आपने जो है वो एक सही रो में बात नहीं की होती, वो अगले को सही से समझ नहीं आती, उसके लिए मैं आपसे एक्सक्यूज़ करूँगी अगर इस वक्त का रिएक्शन मेरा आगे पीछे हो जाए, क्योंकि पॉइंट्स लिखे नहीं है, काफ़ी देर हो गई है और मैं कह रही हूँ कि जो है मैं अपना जो है इस वक्त का रिएक्शन वाइंड अप कर लूँ। फिर पता क्या होता है, मुझसे रह जाता है रिएक्शन, काफ़ी सारी चीज़ें मेरी रह जाती हैं और फिर आप सब जो है, मेरी बहुत प्यारी ऑडियंस जो है वो ये कहती है कि जाज़िब आपका दिन में 2 रिएक्शन, यार दिन तो नहीं हुआ, शाम ही को एक रिएक्शन आया और दूसरा रिएक्शन भी जो है अभी मैं रात में इंशाल्लाह बनाकर अपलोड करती हूँ। खैर जनाब, कोशिश कर रही हूँ कि आपको जल्दी जल्दी रिएक्शन प्रोवाइड कर सकूं। सबसे पहले बात करेंगे सितारा की, आज के व्लॉग की। सितारा का आज का व्लॉग बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लगा। सितारा सबा खाला से मिल ली बिलाखिर। सबा खाला जो दुबई में इनकी दोस्त बनी थी और इनकी ऑडियंस में से ही थी और सितारा जो है उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। इस वक्त जब सितारा टूट रही थी, बिखर रही थी, बहुत सारे लोगों का प्यार उसको मिला। उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने फ़ेस टू फेस सितारा से मिलवाया, उनका पर्सनल मीटअप भी सितारा के साथ हुआ और वो रिश्ते जो है सितारा के साथ अभी तक चल रहे हैं। अगर देखा जाए तो रिश्ते प्यार और मोहब्बत से चलते हैं, एहसास और जज्बे से चलते हैं। तो खुशी की बात होती है जब आप नए रिश्ते बनाकर भी चलाओ और पुराने रिश्तों को भी तकरीबन जो है वो मुरम्मत करके साथ साथ घसीटने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन अगर पुराने रिश्ते आपको धोखा दें, आपको तकलीफ़ दें, तो वो फिर कोई नासूर, कोई समझ रहे हैं आप लोग, समझ रहे होंगे, है ना। तो कोई इस किस्म की चीज़ बन जाती है जो आपको अंदर अंदर खा लेती है, अंदर अंदर तकलीफ़ देना शुरू कर देती है। तो हर चीज़ को लिमिट में रख कर चलना चाहिए। ये मैं सितारा के पर्सनल जो अपने खूनी रिश्ते हैं उनसे रिलेटेड बात कर रही हूँ। उन सबा जी से रिलेटेड बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ। उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी, वो अपनी अम्मी को भी लेकर आई, माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी अम्मी भी इतनी प्यारी और वो ख़ुद भी इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत। और एक चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वो जो है इतने प्यार और मोहब्बत से मिली, उनकी अम्मी उनके साथ थी, वो अपनी अम्मी को लेकर आई थी, अम्मा को साथ लेकर आई हैं। पाकिस्तान में आई हुई हैं, माँ के साथ टाइम स्पेंड करना है तो अपनी, अगर वो दोस्त से मिलने भी गई हैं, मतलब सितारा से अपनी जो है मिलने गई हैं, तो भी अपनी माँ को साथ लेकर गई हैं। तो मुझे अच्छा लगा और माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी अम्मी भी मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत प्यार से वो सितारा के बच्चों से मिल रहे थे, आयत से बहुत प्यार से मिल रहे थे। हाँ, थोड़ा सा मुझे जो है वो सितारा के घर में जो है इस चीज़ की कमी लगी, जिस तरह से अरेंज होना चाहिए था घर किसी गेस्ट के आने के लिए, उस तरह से अरेंजमेंट्स नहीं थे। आप लोग नाराज़ मत होइएगा, ज़ाहिर सी बात है उसके व्लॉग के ऊपर बात करने की उसने परमिशन दे रखी है और जो चीज़ें जो है हमें उसमें कमी नज़र आएगी उसके ऊपर कहीं ना कहीं हम बात ज़रूर करेंगे। आप सब ने भी यकीनन इस चीज़ को ज़रूर वहाँ पर जो है वो नोटिस किया होगा। अरेंजमेंट्स मुझे अच्छी नहीं लगी। बर्तन वगैरह जो है वो रखे गए, फ्रूट्स कैसे रखा गया, टेबल पे फ्रूट पड़ा था, नाइफ़ भी साथ पड़ी थी, फ्रूट जो है एक बॉल में रखा गया। ये चीज़ें जो हैं वो सितारा को सीखनी चाहिए और अपने हेल्पर्स को सिखानी चाहिए कि किस तरीके से आपने गेस्ट को चीज़ जो है वो सर्व करनी है, ये चीज़ सिखानी चाहिए। कभी कभी तो सितारा बहुत अच्छे से ट्रॉली से जाकर और सब कुछ करके लेके जाती है और यकीनन यहाँ पर भी ट्रॉली सजाई होगी, मैं ये नहीं कह रही ट्रॉली नहीं सजाई होगी, लेकिन पता नहीं मुझे वो सॉरी बॉल में पड़ा हुआ फ्रूट जो है वहाँ पर मुझे नहीं सही लगा। साथ एक नाइफ़ टेबल के ऊपर पड़ी हुई, कुछ समझ नहीं आई सितारा ने सर्विंग क्या की उनको, लेकिन यह है कि वो जो टेबल पे चीज़ें पड़ी हुई थी वो मैसी लग रहा था, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। खैर, इसके अलावा एक और चीज़ जो मैंने सितारा के व्लॉग में नोटिस की थी वो थी खाना। जब ये लोग खा रहे थे, पुलाव बनाया था सितारा ने, बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव लग रहा था, रायता उससे भी ज़्यादा मज़ेदार लग रहा था, मुँह में तो पानी आ गया।
फ़ौरन ही पुलाव खाने का दिल किया, लेकिन मेरे घर में बने हुए हैं दाल चावल और पुलाव बनाने की हिम्मत नहीं है सबके उठ कर कोई जाए और सर्दी में ठिठर ठिठर के फिर से किचन में कुछ बनाए। नहीं, हमने दाल चावल को ही पुलाव समझ के खा लिया इस वक्त। तो यहाँ मैं बात कर रही थी सितारा के डाइनिंग टेबल को देखकर। उसके डाइनिंग टेबल पर एक चीज़ मैंने नोटिस की। सबसे पहली चीज़ ये थी कि चावल जो हैं वो बॉल में पड़े हुए थे, वहाँ डिश नहीं था। ठीक है, डिश में चावल नहीं थे, बॉल में चावल थे, और बॉल में तो चावल नहीं डाले जाते। चलो खैर, फिर भी मान लेते हैं कि बस सामने बॉल पड़ा था, उसी में डाल दिया और जो कुछ भी है, या ये सोच लिया कि डिश में जल्दी ठंडे हो जाते हैं, सर्दी है, ठीक है, वो भी चलता है। लेकिन जो बच्चों के सामने, बड़ों के सामने, सबके सामने जो प्लेट्स थी, सर्विंग प्लेट्स थी जिसमें राइस सर्व किया जाता है, आप सब जानते हैं कि वो ठीक ठाक बड़ी बड़ी प्लेट्स होती हैं। तो इतनी बड़ी बड़ी प्लेट्स में चावल के पहाड़ बनाए हुए हैं, और आयत के लिए भी भरा हुआ प्लेट पड़ा हुआ है, तैयबा के लिए भी भरा हुआ प्लेट पड़ा हुआ है, हर बंदे के लिए एज इट इज़ सेम टू सेम क्वांटिटी। मतलब ये कि बच्चों के लिए भी उतनी क्वांटिटी डली हुई है जितनी बड़ों के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को खाना कम देना चाहिए, मेरे कहने का मकसद ये है कि आप एक जो है वो डिश में लेकर आएँ, ठीक है, एक ट्रे में, एक डिश में आप जो है वो खाना निकाल कर लाएँ, और उसके साथ जो है आप जो है सर्विंग स्पून लेकर आएँ, और उसके बाद प्लेट्स में हर कोई अपनी नीड के हिसाब से उसमें से निकाले, जितना उसको खाना है वो खाए, उसको और नीड हो तो वो मज़ीद डालें। मतलब थोड़े थोड़े अमाउंट से शुरू करें। ये चीज़ भी सितारा को अपने बच्चों को सिखानी पड़ेगी, और इसके लिए आपको घर में ये तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप पहले से ही थालियाँ भर भर के रख देंगे तो बच्चे को ये मैनर कभी भी नहीं आएगा कि उसने कितना खाना जो है वो निकालना है, अपने लिए प्लेट कैसे बनानी है, और उसको पहले कितना खाना लेना है। सेकंड टाइम अगर उसको नीड है तो अपनी भूख के हिसाब से उसने, सॉरी आज मेरा गला ठीक नहीं है तो मैं कट नहीं कर रही, कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करूँ। तो बच्चों को ये सीखने को मिलेगा कि उन्होंने अपनी भूख के हिसाब से खाना कितना निकालना है, कैसे निकालना है। रायते का जो स्पून था वो भी छोटा स्पून था, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब ये कि आप करेंगे तो बच्चों को ये चीज़ सीखने को आएगी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें थी जो मैंने नोटिस की थी। आयत की थाली, भरी हुई थाली उसी तरह पड़ी हुई थी, और फिर क्या होता है कि अच्छी खासी मिकदार में आपका खाना बच जाता है, थालियों में झूठा बच जाता है, ठीक है, और वो इस तरह ज़ाया होता है। तो रिस्क की बहुत ज़्यादा कदर करनी चाहिए, रिस्क को ज़ाया होने से बचाना चाहिए। हमारे मुल्क में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, यकीन करें बहुत ही तकलीफ़देह हालात हैं, बहुत ही तकलीफ़देह हालात हैं। बहुत से घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं, बहुत से घरों में खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो अपने रिस्क को ज़ाया होने से बचाएं। मैं ये नहीं कह रही कि आप लोगों को देते नहीं हैं, आप अल्लाह की राह में ख़र्च नहीं करते, आप अल्लाह की मखलूक को नहीं देते, बिल्कुल देते होंगे, बिल्कुल देते होंगे, लेकिन अपने रिस्क को भी ज़ाया ना करें। रिस्क के कदरदान बने ताकि अल्लाह ताला और नवाजे, मज़ीद नवाजे। अपने नौकरों के साथ, हेल्पर्स के साथ सितारा जो अच्छा बिहेव करती है, साथ बिठा कर खिलाती है, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। लेकिन मैनर्स के साथ, एक तरीके के साथ चलें और खाने को प्लेट्स में ज़ाया होने से बचाएं। दूसरा है कि बच्चे भी मैनर्स सीखेंगे और तरीक़ेकार सीखेंगे खाना निकालने का, और आपके हेल्पर्स सीखेंगे खाना सर्व करने का। तो ये डेली रूटीन में इसको लेकर आएँ, इसको डेली रूटीन में अप्लाई करें। हर बंदे की थाली में सब कुछ पहले से परोस कर नहीं रखना चाहिए। आप जो है सारा खाना एक तरीके से डिशेस में निकाल कर टेबल पे रख दें, और उसके बाद जैसे जैसे जिसको चाहिए होगा कि उसको एक पराठा खाना है, उसको आधा पराठा खाना। हमारे यहाँ पराठे ज़रा बड़े बनते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में तो छोटे छोटे होते हैं, वो एक लेना है या दो लेना है, वो हिसाब होता है। तो यहाँ पर तो बच्चे जो हैं वो अक्सर पूरा पराठा भी नहीं खाते, और पहले से ही थाली में दो दो तीन तीन कबाब सबके रख दिए जाते हैं। तो ये चीज़ जो है मुझे समझ नहीं आई। खैर सॉरी अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो। नीनू का मिनी व्लॉग आ गया। जी जनाब, नीनू ने अपना मिनी व्लॉग शूट किया। ड्रेसिंग क्या की हुई थी मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर अपनी दोस्तों के साथ थी और कह रही थी कि ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं, कभी कह रही थी कि मेरी जो है स्टूडेंट्स हैं, और नेल्स जो हैं वो मैंने इनके करने थे या सिखाने थे। बहरहाल जो भी था, किसी के घर में थी और वहाँ पर जो है खा पी रहे थे, और एक छोटा सा व्लॉग उसने अपलोड किया, आई थिंक इंस्टाग्राम के ऊपर। तो वो मेरी नज़र पड़ी तो सोचा आप सबको भी बता दूं कि वहाँ एक छोटा सा व्लॉग उसने अपलोड किया इंस्टाग्राम के ऊपर। मैंने नीनू से रिलेटेड जो पिछला रिएक्शन बनाया था उसमें कुछ लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं, मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखे हैं। मैं उन सब के पॉइंट ऑफ व्यूज़ के साथ सहमत हूँ और रिस्पेक्ट करती हूँ उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ की, लेकिन शायद मेरी बात जो है वो यहाँ पर अब मैं बेहतर समझा सकूं कि मैंने यहाँ कहा ही नहीं था कि नीनू जो है उसकी गलती नहीं है। मैंने सिर्फ ये कहा है कि एक मर्द में इतनी गैरत होनी चाहिए कि वो एक कंप्लीट पैकेज हो अपनी बीवी के लिए। जैसे कि औरत से डिमांड की जाती है, मैं नीनू की बात ही नहीं कर रही, या मैं शाहरुख की बात ही नहीं कर रही, यहाँ मैं अपनी और आपकी बात करती हूँ
کیا ہم اپنی لائفز میں دیکھیں یا ہم عام دوسروں کی بات کر لیتے ہیں، دنیا کی بات کر لیتے ہیں، تو جیسے ایک مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ میری بیوی ایک کمپلیٹ پیکج ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ خوبصورت بھی ہو، وہ صاف ستھری بھی ہو، وہ گھر کو بھی اچھے سے چلا رہی ہو، سب کچھ ہو، تو اسی طرح بیوی بھی اپنے ہسبینڈ کو ایک کمپلیٹ پیکج دیکھنا چاہتی ہے کہ میرا ہسبینڈ جو اپنی صفائی ستھرائی کا خیال بھی رکھے اور جو ہے ڈیسنٹ بھی ہو، خوبصورت بھی لگ رہا ہو، صاف ستھرا ہو، اور جو مینرز بھی بڑے اچھے ہوں اس کے، اور کماتا دھماتا بھی ہو، چلو بہت زیادہ نہیں لیکن ریگولر بیسس پہ وہ کوئی نہ کوئی کام دھندا کر کے پیسہ ضرور ارن کر رہا ہو، اپنی فیملی کے لیے ارن کر رہا ہو، ورنہ مجھے سمجھ نہیں آتی پھر مرد اور عورت کے اکٹھے ہونے کا مقصد۔ اگر عورت نے خود ہی کمانا ہے، خود ہی سب کچھ کرنا ہے، اور شوہر نے شاہ رخ جیسا ہونا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ شوہر جو ہیں، جو بیویاں کماتی ہیں ان کے شوہر صحیح نہیں ہے، جو شوہر بیوی دونوں کماتے ہیں وہ صحیح نہیں، ایسی چیز نہیں ہے، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بالکل شاہ رخ کی طرح نکما نکھٹو نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد شاہ رخ کی طرح نکمے نکھٹو ہونے لگ جائیں گے تو بیویاں یہ رستہ اپنائیں گی۔ یہاں کامنٹ سیکشن میں مجھے میری بہنوں نے یہ بھی کہا کہ جو ہے اگر نینو الگ شادی کر لیتی ہے اور شاہ رخ الگ شادی کر لیتا ہے تو بچہ جو ہے علی جو ہے وہ دلبر کی طرح، نینو کی طرح جو ہے وہ ایک چائلڈہڈ ٹراما سے گزر سکتا ہے، اور اس کا فیوچر بھی ایسا ہی ہوگا کیونکہ وہ ایسا ٹراما دیکھے گا تو پھر وہ ایسی ہی چیز بنے گا۔ آپ کی بات سے میں 100 ٹائمز میں کہتی ہوں میں سہمت ہوں، ٹھیک ہے، بہت زیادہ سہمت ہوں آپ کی بات سے۔ آپ کا پوائنٹ میرے دل کو لگا، اور ویسے بھی لگتا ہے یار، ہم یہی تو روک رہے تھے، یہی تو ہم چاہ رہے تھے کہ ان کا واپس سے جو ہے پیچ اپ ہو جائے اور یہ چیز ٹوٹنے سے بکھرنے سے بچ جائے۔ لیکن آپ مجھے بتائیے جس طرح کا ماحول اس وقت نینو یا شاہ رخ نے گھر کا بنایا ہوا ہے، کیا اس ماحول میں اس بچے کو جو ہے وہ چائلڈہڈ ٹراما سے نہیں گزرنا پڑے گا؟ اس کے گھر میں تو تشنے ہوں گے، تانے ہوں گے، جھگڑے ہوں گے، فساد ہوں گے، یہ چیزیں ہوں گی۔ اگر بچے کے لیے دیکھا جائے تو وہی بات آ جاتی ہے، یا تو بچہ پیدا ہی نہیں کرنا تھا، اگر بچہ پیدا کر لیا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ ہم سب نے مل کر یہی تو کروایا تھا، یہاں پر شور ہلہ ڈالا تھا کہ ان کا پیچ اپ ہو جائے، لیکن جو ہے شاہ رخ گیا اور اس کو واپس ٹھڈا مار دیا گیا۔ اچھا، ایک سسٹر نے یہ بھی لکھا کہ نینو نے اس کو جو ہے کام ہی نہیں کرنے دیا، کام کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، ابھی تو اس کو گئے ہوئے 2 دن نہیں ہوئے تھے۔ ابھی ساری زندگی ایک انسان نے کام نہیں کیا تو اب وہ 2 دن اور کیا ریسٹ کرنے جا رہا ہے بیوی کے گھر؟ اس کو تو اپنا، اس نے کہا میں نے بائکیا شروع کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو اپنا بائکیا جو ہے وہ کرنا چاہیے تھا۔ یہ تھوڑی ہے کہ بیوی مل گئی تمہیں تو واپس تم 2 دن کی چھٹی کرو گے کہ اب میں جی وہ 15 دن ناراض ہو کر آیا ہوں بیوی سے، مہینہ ناراض ہو کے آیا ہوں، تو اب مجھے 2 دن کی چھٹی ملنی چاہیے، تم تو پہلے ہی ریسٹ پر تھے۔ تو جب شاہ رخ میں غیرت ہی نہیں آئے گی تو وہ بچہ تو اسی طرح پلے گا، وہ فیملی تو اسی طرح کی ہوگی۔ شاہ رخ میں غیرت ہونی چاہیے، یہ بات اس تک جانی چاہیے کہ بغیرتوں والی زندگی میں بیویاں ساتھ نہیں رہتی ہیں۔ خیر جناب، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ اونٹ کس کل بیٹھے گا، ان کی سٹوری کہاں جائے گی۔ مجھے تو جو ہے نہیں لگتا کہ یہ اب دوبارہ ان کا جو ہے وہ پیچ اپ ہوگا، یا نینو جو ہے وہ واپس اس کے ساتھ جو ہے وہ ریلیشن شپ اپنا ہسبینڈ وائف کی طرح کی زندگی جو ہے وہ دوبارہ اسٹارٹ کرے گی، مجھے نہیں لگتا۔ چانسز بہت زیادہ کم ہیں، کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ خود ہی مرد نہیں ہے۔ یہ خود ہی مرد ہوتا تو یہ اپنی بیوی کے پاس جب گیا واپس تو کہہ دیتا کہ بھئی میرا یہ جاب کا ٹائم ہے اور میں جا رہا ہوں، پک اینڈ ڈراپ۔ کیوں؟ یہ تو پھر اس کو بولے جتنا تم کمانے جا رہی ہوں میں تمہارے سے پک اینڈ ڈراپ کر رہا ہوں، تو آدھے تم رکھو گی، آدھے اسی وقت کیش میرے ہاتھ میں رکھو گی، تاکہ میں مہینے کے آخر میں بتا سکوں ہاں نینو یہ میں نے کمایا ہے، یہ لو، ٹھیک ہے۔ کچھ اس قسم کا ان کے بیچ میں ایگریمنٹ ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ تو اپنے دانت ہتھیلی پہ رکھ کر برگر کا بچا ہوا پیس کھانے کے لیے پیچھے ہمیشہ کھڑا رہتا ہے۔ تو پھر جب بیوی آگے ہوگی، نینو خاص طور پر آگے ہوگی، اور اس جیسی لڑکیاں آگے ہوں گی تو ان کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہوتی ہیں دوسرا رستہ اپنانے کی۔ میں صرف ایک جنرل پوائنٹ آف ویو دے رہی ہوں اس بات کے اوپر۔ یہاں پر میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ نینو جو ہے وہ بے قصور ہے، نینو کا میں کہتی ہوں شاہ رخ سے زیادہ قصور ہے۔ ہم لوگ بھی تو ہیں نا یار، آپ بھی ہوں گی، میں بھی ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے ہمارے ہاں کوئی تنگی، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے ہسبینڈ کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں کہ کیسے ہوگا، اس کے لیے تو ہمیں اتنا اماؤنٹ چاہیے، کچھ کرنا پڑے گا، آپ کچھ کریں، تو ہم ہسبینڈس کو کہتے ہیں، آپ بھی کہتی ہوں گی یقیناً۔ تو یہاں پر میں کبھی بھی نہیں کہوں گی کہ نینو کی غلطی نہیں ہے، جب وہ اپنے شوہر کو پیچھے لگا کر رکھے گی تو شوہر ایسا ہی بنے گا۔ لیکن کیا شاہ رخ کو مرد ہو کر یہ نہیں سوچنا چاہیے تھا کہ ایک دن یہ میری بتی گل کر کے نکل جائے گی، کیونکہ میں تو اس کے پیچھے کھڑا رہتا ہوں، کہیں پیچھے کھڑا ہی نہ رہ جاؤں اور یہ آگے کسی اور کے ساتھ نکل لے۔ خیر جناب، آپ لوگوں نے جو ہے اس چیز کو انجوائے کیا، میرے اس ریئیکشن کو انجوائے کیا اور اپنے پوائنٹس دیے، اپنے
نے کامنٹس رکھے, مجھے اچھا لگا. اس کے علاوہ جناب آپ لوگوں نے کہا کہ وہ جو میں سٹوری رکھنا چاہ رہی ہوں اس کے اوپر بھی کام کروں, تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کو وہ بھی دیکھنے کو ملے گا. خیر تھوڑا سا یہاں اور بات کرنی تھی. چاچا انور کی ویڈیو آئی ہے, اس سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوائنٹس ہیں, نجو سے ریلیٹڈ بھی کچھ پوائنٹس ہیں. چاچا انور کی ویڈیو, چاچا انور نے کہا ہے کہ نجو جو ہے اس نے خریدی ہے تقریباً 1 کنال زمین خریدی ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے کہا ہے کہ جہاں اس نے زمین خریدی ہے تو وہ زمین تقریباً جو ہے 2 سے 3 لاکھ روپے مرلہ کے قریب ہے. اگر ہم مرلہ کے 2-3 لاکھ روپے مرلہ کے حساب سے دیکھیں 1 کنال زمین, تو 1 کنال زمین میں 20 مرلے جگہ آتی ہے آئی تھنک, اور 20 مرلے جگہ جو ہے وہ بنتی ہے 30 لاکھ روپے کی. اب بقول انور چچا کے اس نے 1 کنال زمین خریدی ہے اور 3 لاکھ روپے پر مرلہ ہے, تو وہاں پر اس کا مطلب ہے 60 لاکھ کی زمین نجمہ نے خریدی. اور جناب کہیں نہ کہیں یہ بات بھی مل گئی ہے کہ یہ زمین جو ہے اس میں ستارہ سے پیسہ لیا گیا ہے. اب یہ بات کہاں تک صحیح ہے یہ تو نجو یا ستارہ ہی بتا سکتی ہیں. خیر انور چچا نے بتایا کہ یہ جگہ جو انہوں نے لی ہے, اور اس کے علاوہ اس نے کہا کہ یہ بندی جو ہے اس جگہ سے اس پیسے سے جو ہے وہ اپنا گھر بھی سیٹ کر سکتی تھی. اور اس کے علاوہ کچھ ہماری بہنوں نے بھی پوائنٹس رکھے, انہوں نے کہا کہ نجو نے جو ہے وہ زمین کے ٹکڑے پر پیسے لگا دیے, لیکن اپنے گھر کی ٹوٹی چھتیں اور چھتوں سے رشتہ پانی دکھا دکھا کر وہ جو ہے امداد مانگتی ہے, لوگوں سے ہیلپ کی اپیل کرتی ہے, فنڈ چاہتی ہے, فنڈ لیتی بھی ہوگی یقیناً لوگوں سے. تو اس نے یہ پیسہ جو ہے اکٹھا کر کے زمین خرید لی, لیکن جو ہے اس نے اپنے گھر پر پیسہ نہیں لگایا. گھر کو تم نیا کر لیتی, دوبارہ سے اس کو بنا لیتی. اور جیسے کہ انور چچا نے بتایا کہ اتنے کی زمین لی ہے, اور ستارہ کی ماں جو کماتی رہی وہ بھی تمہارا باپ جو یعنی کہ نجو سے کہا کہ تمہارا باپ جو ہے وہ ساتھ لے کر نہیں جائے گا, وہ بھی تم ہی لوگوں کو ملے گا. جو ستارہ کی ماں نے مزدوریاں کی, محنتیں کی, جو کچھ کمایا وہ بھی ایک دن تم ہی لوگوں کو مل جانا ہے. اچھا یہاں پر میں ایک بات بتاؤں, جو ہماری بہنیں کامنٹ رکھ رہی ہیں, یہ پوائنٹ رکھ رہی ہیں کہ جو ہے وہ چھت کے لیے امداد لی جاتی ہے اور سارا کچھ. اچھا میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ساری چیزیں ریلیٹ کرتی ہیں. بہت بڑی گیم ہوتی ہے, بہت بڑی چالاکی ہوتی ہے جو آپ لوگوں کی کھل جاتی ہے. اب نجمہ جو ہے وہ کافی عرصے سے بہت میٹھا میٹھا بولتی ہے, سویٹ سویٹ بولتی ہے, اچھی بندی بنی ہوئی ہے, اور سب کو لگتا ہے کہ ہاں جی بہت اچھی بھئی بڑی شکر گزار, ستارہ کے شکر گزار سارا کچھ. لیکن اس کی چالاکیاں کہیں نہیں گئیں. آپ سب جانتے ہیں, میں اس کے اوپر ہمیشہ ریئیکشن دیتی رہی ہوں کہ نجو گھنی مسنی چالاک, تم ابھی بھی چالاک اور چالاکیاں تم نہیں چھوڑو گی. وہی کام اس نے کیا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت یہ ہے کہ دیکھیں اس نے یہی پیسہ واقعتاً یہ ان کمروں پر لگا سکتی تھی, لیکن ایک تو یہ تھا کہ یہ پیسہ اس نے ستارہ سے لیا, ستارہ کی ماں سے لیا, اکٹھا کیا اور یوٹیوب سے کمایا, اور یہ جگہ اس نے لے لی. 60 لاکھ روپے اکٹھے یقیناً جو ہے نہ اس کے پاس ہوئے ہوں گے, نہ جو ہے وہ اکیلے پورے ستارہ نے اس کو 60 لاکھ دے دیے ہوں گے. یعنی کہ اس نے جو ہے سارا پیسہ اس جگہ پر لگا دیا. کیوں لگایا؟ کیونکہ لوگوں سے جو مانگنا ہے وہ گھر دکھا دکھا کے مانگنا ہے. اگر یہ اس گھر کو پہلے ہی بنا لیتی تو لوگوں سے کیا مانگتی؟ اب جو اس نے جوڑنا ہے, اس نے خود کہا ہے کہ میں اس زمین کے اوپر 1 یا 2 کمرے جتنا بھی میں بنا سکوں میں بناؤں گی, اپنی بیٹیوں کے لیے میں کروں گی. ایک بیٹا تمہارا, اس کے ساتھ تمہاری اتنی دشمنی مجھے سمجھ نہیں آتی. اس کی تربیت کر دیتی تو شاید اچھا ہوتا. بیٹیاں تو ان کے نصیب ہیں, حصہ دو ان کو ضرور دو, لیکن یہی سوچنا کہ بیٹیاں میکے آئیں گی بیٹھیں گی مجھے سمجھ نہیں آتی. خیر یہاں پر اس بندی نے دوسری چیز یہ کی ہے کہ اگر یہ وہ پیسہ اس گھر پہ لگاتی ہے, ٹھیک ہے, اگر یہ پیسہ اس گھر پہ لگاتی ہے, ایک چیز تو ہو جائے گی کہ فنڈنگ کے لیے وہ کیا مانگے گی, ٹھیک ہے. اس کے نام پر اس نے لوگوں کو وہ چھت دکھا دکھا کر اتنا لے لیا کہ اس نے ایک نئی جگہ خرید لی. اگر یہ وہ چھت بنا دیتی, آپ لوگ دیتے رہتے, یہ چھت بنا لیتی, تو پھر یہ کس چیز کے اوپر مانگتی ہے نا. اب دوسری چیز یہ ہے کہ اگر یہ اس گھر پہ لگاتی ہے, اسی گھر کو بناتی ہے, اسی پر خرچ کرتی ہے, تو وہ گھر جو ہے فاروق کے نام پر ہے. آپ اس چیز کو سمجھیں. اور فاروق جو ہے وہ آئے دن چولستان جاتا ہے اور یہ بتاتی ہے کہ بھئی یہ میرا شوہر گیا تھا اور پھر آیا نہیں, وہیں رات رک گیا. جو اس قسم کے شوہر ہوتے ہیں جن سے بیویوں کو بے وفائیوں کا ڈر ہوتا ہے, تو وہاں پھر بیوی اس کی پراپرٹی کے اوپر پیسہ کیوں لگائے گی؟ آپ سے مانگے گی, فنڈنگ لے گی, اپنی نند سے پیسے لے گی, اپنی ساس سے پیسے لے گی, تو پھر وہ اپنے شوہر کے گھر پر کیوں لگائے گی؟ آپ سب کو نجو بیوقوف لگتی؟ ارے نہیں, نجو نے میٹھا میٹھا بولنا شروع کر دیا, لیکن نجو گڑ کی ڈلی ابھی بھی نہیں بنی ہے, ٹھیک ہے. نجو بیوقوف نہیں ہے, نجو سب کو نچا کے بیٹھنے والی عورت ہے, ٹھیک ہے, معمولی عورت نہ سمجھے آپ لوگ نجو کو. تو نجو نے یہ سارا کچھ اس لیے کیا ہے کہ وہ پیسہ وہ اس پر لگانا ہی نہیں چاہتی, کیونکہ جب اگر کبھی فاروق دوسری شادی کرتا ہے تو بینڈ باجا بارات کے ساتھ وہ اس کی سوتن کو
اسی گھر میں گھسائے گا کیونکہ یہی گھر ہے فاروق کا. تو اس نے سوچا کیوں نہ میں اس گھر کی بدحالی کو، اس کے ٹوٹ پھوٹ کو یہیں چھوڑوں، اپنے لیے اپنی بیٹیوں کے نام پر ایک اچھا سا صاف ستھرا جو ہے وہ پلاٹ لے کر بڑا سا ایک گھر بنانے کی کوشش کروں، تاکہ اگر فاروق کوئی بیوی لائے بھی تو ٹوٹے پھوٹے گھر میں کون گھسے گا اور کون اس کے اوپر خرچہ کرے گا. فاروق تو ہے بیوڑا، وہ تو بنا نہیں سکتا. تو یہ چالاکیاں ہیں نجو کی چالاکیاں. اور میں کہتی ہوں یار نجو کی چالاکیوں کے اوپر ایک سیریز ہونی چاہیے، ایک ڈرامہ ہونا چاہیے. ہے کیا کریں، ہم یوٹیوب پر آ نہیں سکتے، ورنہ نجو کی چالاکیوں کا ایک ڈرامہ ہوتا اور ہم آپ کو ایکٹ کر کے دکھاتے. خیر آج کا ریئیکشن بہت لیندی ہو جائے گا، جلدی وائنڈ اپ کرتے ہیں جناب. بہت ساری فضول باتیں کر لی. ستارہ کی خوشی بھی نجو نے اسی چالاکی سے خراب کی تھی، جو پبلک میں آ کر بیٹھ کر بڑی اچھی بن رہی ہوتی، بڑی میٹھی بن رہی ہوتی. نہیں، اس کے اندر کہیں نہ کہیں کڑواہٹ ہے. چالاکیاں اس کی چل رہی ہوتی ہیں. جو لوگ اللہ والے ہو جاتے ہیں، جو دوسروں کی محبت میں پگھل جاتے ہیں، جو ہے وہ جیسے ستارہ کو لے کے اس کی بٹرنگ کر رہی تھی نا، جو ایسے سچ میں ہو جاتے ہیں، اچھے ہو جاتے ہیں، کہتی نا اب میں کسی کا برا نہیں سوچتی، میں نے دل صاف کر لیا. جو لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں نہیں سوچتے ہوتے. یہ جو خاندانی پالیٹکس ہوتی ہے نا، وہ یہ نہیں کرتی. یہ بندی خوب رج کے کرتی ہے. اچھا جناب، دوسری چیز میں یہ بھی یہاں کہوں گی کہ ستارہ کو کیسے یہ شیشے میں اتارتی ہے. ستارہ وہ بندی جس سے اس پیسے کے کر کے اس کی سگی بہن نے اتنی بڑی جنگ کی تھی، اتنا بڑا اس کے لیے کانڈ یہاں کر دیا تھا، اتنی بڑی میں کہتی ہوں اس کی تباہی بربادی اور اس کے لیے جو ہے نا زندگی موت کا مقام کھڑا کر دیا تھا اس وائی ٹی کے اوپر اس پیسے کی خاطر. کیوں؟ کیونکہ اس کی بہن نے مانگا تھا ستارہ سے 2-3 کروڑ روپے، آئی تھنک یا 1.5-2 کروڑ اس طرح کچھ مانگا تھا. جب ستارہ نے دینے سے انکار کیا تھا کیونکہ وہ اکاؤنٹ دیکھ چکے تھے، انہیں پتا تھا کہ ستارہ وائی ٹی سے کتنا کما رہی ہے اور کیسے بے تحاشا پیسہ آ رہا ہے، تو انہوں نے ستارہ سے ادھار مانگ لیا. ستارہ کو پتا تھا ساری زندگی انہوں نے کسی کا ادھار نہیں واپس کیا تو مجھے بھی نچا کر رکھ دیں گے. ستارہ نے دینے سے انکار کیا اور ستارہ کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی گئیں. اب یہاں پر کیا کام ہوا جناب؟ سلو، اصغر اور جو ہے نجمہ، انفو ہمیں ملی جناب. سلو، اصغر اور نجمہ جو ہیں یہ ملا کر آپس میں ستارہ کو لوٹنے کا انہوں نے پلان بنایا اور انہوں نے وہی کام کیا، 1 تیرا 1 میرا، 2 تیرا اور 2 میرا. یعنی کہ اپنی ہی پراپرٹی گول مال کر کے گھما کر ساری، اور ستارہ سے پیسے بھی نکال لیے. وہی بات آ گئی کہ جو ہے وہ کیا کہتے ہوتے ہیں اس کو، گھی گرا تھالی میں، ایسے ہی کہتے ہیں نا، گھی گرا تھالی میں. گھی گرا بھی دیا، ہاں گھی گرا بھی دیا، لیکن اپنی تھالی میں ہی گرایا کہ گھی ضائع بھی نہ ہو اور گھی مل بھی جائے. پیسہ ستارہ کا، ستارہ کی ماں کا، اور پراپرٹی انہی بہن بھائیوں کی گھوم رہی ہے، اور پیسہ بھی ستارہ سے نکال لیا گیا. یعنی کہ ستارہ کو ایموشنل کر کے کہ ہمیں زمین لینی ہے، ہمیں جگہ چاہیے، ستارہ سے پیسہ اینٹھا گیا، ستارہ کی ماں سے پیسہ اینٹھا گیا، اور بھائیوں کو کہا گیا کہ ستارہ سے پیسہ نکلوا لیا. تو ان کو ارے یہ کیا کرتی ہو، بے وقوف باہر کیوں جگہ خریدتی ہو، ہم پر ہی پیسہ لگاؤ. اور اسی طرح اس ستارہ سے انہی بہن بھائیوں نے پیسے نکلوائے، جن کو پیسہ نہ دینے کی وجہ سے ستارہ نے اپنی عزت کی تباہیاں بربادیاں اس وائی ٹی پر کروا دی تھی. ہائے نہیں ستارہ تو کنی سدھی ہیں. ستارہ یہ سمجھتی ہے میں بہت سمجھدار ہوں، میں بہت اچھے سے چل رہی ہوں، لیکن نجو ناگن، اصلی ناگن تو تم ہو پوری کی پوری. ویسے ستارہ کو ایک کام کرنا چاہیے تھا. اگر ستارہ کو نجو پہ مہربانی کرنی ہی تھی تو اس کو یہ کہنا ضرور چاہیے تھا کہ تم یہ زمین نہیں خریدو گی، تم باہر کہیں اور دور غیر کسی سے زمین خریدو گی. لیکن ستارہ پیسہ دیتی ہی کیوں ہے؟ نجو کے پاس کوئی زمین کی کمی تھوڑی ہے. آج میں اور چچا کہتے ہیں تمہارے پاس زمینوں کی کمی نہیں ہے، اور یہ بھی کہا انہوں نے کہ تم نے ہمیشہ بیچا ہی بیچا ہے، پہلی بار خریدا ہے تو پتہ چلا ہوگا کہ کیسے خریدتے ہیں. نہیں جناب، نہیں پتہ چلا ہوگا. اپنے پیسے سے خریدتی تو پتہ چلتا نا کہ کیسے زمین خریدی جاتی ہے، کیسے اکٹھا ہوا اتنا پیسہ دیا جاتا ہے. خیر جناب، ساتھ ہی اس نے کہا کہ میری خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. نجو نے کہا کہ میری خوشی کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، یہ زمین خریدنے کے لیے جو ہے وہ فون آ رہے تھے، گالیاں دی جا رہی تھی، بلا بلا بلا. میرا خیال ہے اس نے جو ہے نا فاطمہ کو ٹارگٹ کیا کہ یہ زمین جو ہے وہ فاطمہ خریدنا چاہ رہی تھی، اور نجو نے جو ہے وہ گیم چلائی اور یہ زمین خود خرید لی. لیکن اصل کہانی یہ تھی ان بہن بھائیوں نے گیم چلائی مل کر. اصغر نے، سلو نے، نجو نے گیم چلائی، ستارہ کو پھنسایا، اس سے پیسے نکالے اور یہ گول گول گھما دیا ستارہ کو. پیسے بھی گھر میں آ گئے اور زمین بھی وہیں کی وہیں ہے، بس ستارہ سے پیسے نکلوا لیے. سمجھیں اس چیز کو، بہت بڑی گیم ہوئی ہے جناب، بہت بڑی گیم ہوئی ہے. خیر جناب، لائک ضرور کیجیے گا، اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور رکھیے گا. سبسکرائب نہیں کر رکھا تو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال ضرور رکھیے گا اور اپنی دعا میں مجھے بھی ضرور یاد کیجیے گا. بہت ساری ضروری باتیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اب اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.